بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اکتوبر بروز منگل، صبح کی سیر کا ایک زبردست منظر۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی توجہ، کچھ دوستوں نے اپنے کمنٹس کے اندر میسیجز کر کے اور کچھ دوستوں نے کال کر کے مجھے اس جانب توجہ دلائی کہ صبح کی واک کے دوران یہ جو ماسک ہے اس کو ہٹانا چاہیے تاکہ ہم صبح فریش آکسیجن لے سکیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں۔ تو میں نے ان کو بھی اپنی ایک جینوئن ریزن بتائی ہے کہ اس کی بھی ایک جینوئن ریزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اس کو پہننا لازمی ہے، ادروائز صبح فریش آکسیجن لینا کس کا دل نہیں کرتا۔ چونکہ صبح ٹھنڈی ہوا کو براہ راست روکنے کے لیے میں نے یہ ماسک لگایا ہے، جس کی وجہ الرجی ہے۔ الرجی سے یہ پانی ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ لازمی سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد آج ہم یہ منظر دیکھیں، یہ فصلوں کا منظر، زبردست منظر، سورج کے طلوع ہونے کا ایک حسین منظر بھی پیچھے یہاں پر موجود ہے۔ ایک اہم بات جو آج چھوٹی سی بات میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کل جو پولیٹیکلی ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی میں، کل متحدہ اپوزیشن تحریک کا ایک جلسہ تھا، یہاں پر ایک وقوع رونما ہوا ہے۔ وہاں پر کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور اس کے بعد شام گئے اس کی رہائی، اس پہ تھوڑا سا آج یہاں پر گفتگو کرنا مناسب سمجھیں گے۔ کسی دوست کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بالکل اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے، بالکل کھلے دل کے ساتھ اس کو اپنا اظہار خیال کرنا چاہیے۔ کل ایک کیپٹن صفدر پہ پرسوں ایک ایف آئی آر کٹی تھی، جس پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے، وہاں پر کچھ سلوگنز، کچھ نعرے لگائے ہیں۔ وہاں پر اپوزیشن کے دیگر لیڈرز بھی موجود تھے، میرے خیال میں کوئی 40-50 اپوزیشن کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں پر تھانہ برگیڈ کراچی میں۔ تو یہ ایف آئی آریں تو یہ سیاسی لوگوں پہ ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، وہاں پر اپوزیشن نے بھی کافی شور واویلا کیا، گورنمنٹ سندھ نے بھی کافی وہاں پر شور کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، ہماری سیاسی قیادت کو قائد اعظم کی حرمت کی اتنا فکر ہے تو بجائے اس کے کہ ہم علامتی طور پر صرف اس کے مزار کی حرمت کو برقرار نہ رکھیں، بلکہ اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کی جو تھاٹ ہیں اور جو اس کا نصب و لین ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ باقی اس سے پہلے بھی آلریڈی وہاں پر میرا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں پر جلسے بھی ہوتے ہیں، سیاسی لوگ بھی جاتے ہیں، وہاں پر نعرے بھی لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی پہلے آلریڈی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ پولیٹیکل کوئی سیاسی فگرز وہاں پہ آئے ہوں اور اس طرح کی نعرے بازی بھی کی ہو تو اس کے خلاف کوئی اس طرح کی انسدادی کارروائی کی گئی ہو، کوئی تعزیری کارروائی کی گئی ہو۔ جب یہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد سب سے پہلا جو رد عمل آیا وہ
مریم نواز کا، اس کے بعد اپوزیشن کے لیڈر کا، ایون کہ سی ایم سندھ کا بھی آیا کہ گورنمنٹ سندھ پہ کافی دباؤ تھا مختلف اداروں کی طرف سے، وفاقی اداروں کی طرف سے، کہ نہ صرف اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے بلکہ کیپٹن صفدر کو گرفتار بھی کیا جائے۔ تو ادارے پوری حرکت میں ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا دروازہ توڑ کر اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور تھانے لے گیا، جس کے بعد ایک شدید رد عمل اپوزیشن کی طرف سے وہ سامنے آیا، جس میں اپوزیشن نے الزام لگایا کہ کچھ وفاقی اداروں کی طرف سے آئی جی سندھ پہ کافی پریشر ڈالا گیا، بلکہ انہیں تو یہ بھی الزام لگایا کہ رات 3 بجے آئی جی سندھ کو گرفتار کر کے کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر، اس کی گرفتاری کے آرڈرز پریشر میں جاری کروائے گئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جاری حکومتوں کے لیے ایک مثال نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف گورنمنٹ سندھ نے بھی جو ہے وہ کافی احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا وفاقی اداروں کی اس مداخلت کے خلاف۔ جتنا بے بس نظر آئی گورنمنٹ آف سندھ، وہ بھی ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سندھ پوری ایک پروونس کی جو ہے مشینری اگر ایک ایف آئی آر کے اوپر اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتی، اتنا بے بس نظر آتی ہے، تو کیسے سندھ کے لوگوں کا، اپنے صوبے کے لوگوں کا، کیسے اس کے حقوق کا، اس کے کیسے دفاع کرے گی؟ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اگر وفاقی اداروں نے اس طرح کی مداخلت کی ہے تو وہ بھی عالمی طور پر ہمارے لیے ایک باعث شرم ہے۔ یہ تینوں اسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو ہے وہ امیج پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے اچھا نہیں گیا۔ اس پہ مجھے نیلسن منڈیلا کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ جب نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے جو ایک سیاسی رہنما تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی جو ہیں وہ 27 سال جیل میں گزارے۔ جب وہ رہا ہونے لگے تو جو ہی وہ جیل کے دروازے سے باہر نکلے تو سب سے پہلے صحافی نے نیلسن منڈیلا سے سوال کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو ناحق 27 سال آپ کی جوانی کے سال ضائع کیے ہیں اور مسلسل 27 سال آپ کو جیل میں ڈالا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ جن لوگوں نے میری جوانی کے 27 سال ضائع کیے ہیں اور اس کو جیل کی نظر کیا ہے اور مجھے قید کیا ہے، میں سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں انتقام میں لگ گیا تو میری جو توجہ ہے، میری جو خدمات ہیں، میری جو قابلیت ہے، وہ اس انتقام کو لینے میں صرف ہو جائے گی، اور میں اس طریقے سے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، ایک خاص کمیونٹی کی، اوورآل ساؤتھ افریقہ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آج سے اپنے سیاسی مخالفین کو، جنہوں نے جتنا ظلم کیا ہے مجھ کے اوپر، میری زندگی کے 27 جوانی کی بہاریں ضائع کی ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ صلاحیت دی ہے، اگر دی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی سے انتقام، کسی سے بدلہ لینے کی بجائے وہ ملک اور قوم کی، کیونکہ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ملک کافی مشکلات کا شکار ہے، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ذاتی انتقام سے ہٹ کے، اگر جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کا احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ہم ملک کی ترقی کے اوپر، ملک کی فلاح کے اوپر، عوام کی فلاح کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ اور نیلسن منڈیلا کے اس قول کو اپنے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری ملک اس
غربت سے، اس پسماندگی سے نکل سکے. اور ہمارے سیاسی لیڈرز بیٹھ کے ان کو ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہماری توجہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی طرف ہوں، بلکہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں ہمارے ہاں، برے سیاستدان بھی موجود ہیں، ملک کے خیر خواہ بھی موجود ہیں، اس کے اندر کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر پارٹی کے اندر متفقہ طور پہ ایک سوشل کانٹیکٹ کرنا چاہیے، جس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں. عمرانی معاہدے کے تحت ملک و قوم کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، غربت سے نکالنے کے لیے، پسماندگی کے لیے، صحت کے مسائل کے حل کے لیے، تعلیم کے مسائل کے حل کے لیے، اور فلاحی جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ارد گرد جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے سب سیاستدانوں کو، اداروں کو اپنے اس حدود اور قیود کے اندر، آئین کے اندر بیٹھ کر اس کا جو ہے وہ حل تلاش کرنا چاہیے. ورنہ یہ وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. جس طرح ہم مشرقی پاکستان کے اس سقوط کو ہم رو رہے ہیں، کیونکہ نفرتیں اداروں کے مابین، عوام کے درمیان اور اس کے بعد سیاستدانوں کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کا جو چوڑائی ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے. جب یہ ادارے، عوام، سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہوگا ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کو ہوگا. تو میری مؤدبانہ گزارش اداروں سے بھی ہے، سیاسی رہنماؤں سے بھی ہے، گورنمنٹ سے بھی ہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہے کہ مل بیٹھ کر آپ کو اس ملک کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کو نہ تو یوں سرعام اچھالنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جو ہم سرعام زبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، چاہے گورنمنٹ کے ہوں، ایون کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جس طرح کا ایک طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہے. اگر ہمارے لیڈر اس طرح کے ہوں گے تو ہماری منزل کا تعین صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اس گزارش کے ساتھ بے شک آپ سب میں سے کسی کو جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی. اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اختلاف پھر رائے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا نگہبان، اللہ اس ملک کا نگہبان، ہمارے اس قوم کا نگہبان. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.